بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر پر خصوصی پروگرام ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ہمیشہ کی طرح آج کا موضوع بہت اہم، ہماری زندگیوں کے ساتھ گہرا تعلق، ناجائز تجاوزات کا خاتمہ. اس حوالے سے سپریم کورٹ نے جو ہدایات جاری کی تھیں، یہ تجاوزات کے خاتمے میں رکاوٹیں کون کون سی ہیں، اس پہ بات کریں گے. رائے صاحب، یہ میرپور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیمنٹ اور سریے کا ایک طوفان بدتمیزی یہاں پہ برپا ہو چکا تھا کافی عرصے سے. تو پہلے تو ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کی گئی تھی، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے. عظیم دت ایڈوکیٹ اور ریاض انقلابی ایڈوکیٹ صاحبان نے یہ رٹ دائر کی تھی کہ شہر کے ماسٹر پلان کو خراب نہیں کیا جا سکتا، یہ قانون کی اور شہری حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس پہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، لیکن اس پہ عمل درآمد نہ ہو سکا. سپریم کورٹ میں یہ بات گئی تو جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب نے تاریخی فیصلہ دیا، سابق چیف جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب نے، کہ جناب یہ جتنی بھی میرپور کے اندر ناجائز تجاوزات ہیں، گرین بیلٹس ہیں، پارکس ہیں، سکولز ہیں، ڈسپینسریز ہیں، یا لوگوں نے اپنے گھروں کے آگے، دکانوں کے آگے، کمرشل پلازاز کے آگے کئی فٹ تو خیر تھوڑی چیز ہے، کئی درجن فٹ تو کئی لوگوں نے 2 کنال جگہیں ڈالی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو فوری طور پر ان کو آپ ختم کریں. تو اب 2 سال سے تماشے دیکھ رہے ہیں، غریب غربا جو لوگ ہیں بیچارے، جن کی کہیں پہ پہنچ نہیں ہے، جن کی کوئی نہیں سنتا، ان کو جناب جا کے وہ ان کی جگہ بھی گرا دیتے ہیں بلڈوزر میونسپل کارپوریشن کے، MDA کے. اور جو امیر لوگ ہیں، چوک شہیداں سے لے کر آپ وائی کراس تک چلے جائیں تو وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور مزے سے اپنی جناب ناجائز جو انکروچمنٹ ہے اس کو انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے. شہری ادارے جو ہیں وہ کچھ نہیں کر پا رہے. ذمہ دار کون ہے؟ سپریم کورٹ نے تو دے دی، اور راجہ سعید اکرم خان صاحب میں نے سنا ہے کہ وہ بڑے سخت اور اصول کے اور میرٹ کے حوالے سے بہت صاف ستھرے آدمی ہیں. بے شک انصر صاحب، آپ نے درست فرمایا. انصر صاحب دیکھیں کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ قانون نہیں ہے، قانون موجود ہے. جو بلدیہ کے اور MDA کے اسٹیٹ ڈسپوزل رولز ہیں، ان میں بڑا واضح طور پہ درج ہے کہ آپ جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ ایک کمرشل پلازا بناتے ہیں، تو آپ دیکھیں اگر کمرشل پلازا میں اگر 100 دکانیں ہیں تو جو عموماً جو دکاندار ہیں وہ ظاہر ہے صاحب حیثیت ہوتے ہیں، تو 100 گاڑیاں تو ان کی ہوں گی. تو جو شاپنگ کرنے کے لیے آئیں گے، آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی گاڑیاں ہوں گی. تو باقاعدہ اس میں مینشن ہے کہ پلازے میں کم از کم جو ایک فلور ہے وہ مختص کیا جائے گاڑیوں کی پارکنگ کے لیے. ہوتا یہ ہے عملی طور پہ کہ وہ نقشہ پاس کروانے کے لیے یا تو کچھ چمک کی بنیاد پہ نقشہ پاس کر دیا جاتا ہے، اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ جو ہے وہ جو اونر ہوتا ہے پلازے کا، جو مالک ہوتا ہے، وہ ایک فلور مختص کرتا ہے کاغذوں میں کہ یہ میں نے پارکنگ کے لیے کیا ہے. تو میں نام نہیں لیتا، یہاں پہ ایک پرانا پلازا ہے، وہاں پہ پارکنگ کے لیے بنایا گیا کہ یہ فلور پارکنگ کے لیے، لیکن بعد میں اسے جو ہے وہ دکانات میں بدل دیا گیا اور لوگ سڑکوں میں گاڑیاں کھڑی کرنی شروع کر دی. اسی طرح جو میجارٹی پلازوں کی ہے، جو اکثریت ہے، اس میں ایسے ہی ہے کہ وہ مختص تو کیے جاتے ہیں، نقشہ بھی پاس کروا دیا جاتا ہے. لیکن راجہ صاحب، مختص کرنا تو یہ تو سمجھیے کہ خواب و خیال کی باتیں ہیں. جی انہوں نے مختص کرنے کی بجائے اپنی پارکنگ کی جگہ جو سڑک تھی، سڑکیں کی سڑکیں، فٹ پاتھ جو ہیں، ان پہ قبضہ کر لیا، ان پہ وہ آگے بڑھ گئے، تجاوز کر لیا انہوں نے. جی ہاں. تو اس میں جو ہے وہ پھر آپ والی بات کہ اس میں سپریم کورٹ جو ہے اس نے ایکشن لیا. اس میں ماضی کا میں آپ کو تھوڑا سا میں ذکر کرتا چلوں کہ موجودہ جو صدر ریاست 1996 میں جو گورنمنٹ بنی، اس میں یہ وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے ایک انیشیٹو لیا. یہ میاں محمد روڈ جو ہے یہ کافی تنگ تھی، اور اس وقت یہاں ایک بڑے تگڑے بیوروکریٹ تھے سلیم بسمل صاحب. انہوں نے بڑا بیر سلطان محمود چودھری نے بحیثیت وزیر اعظم نے حکم دیا اور انہوں نے اس پہ عمل کروایا. اس میں بے شمار پلازے آئے، بڑی بڑی شخصیات تھیں، اور یہ سمجھا گیا کہ شاید زیادتی کی جا رہی ہے. لیکن آپ آج دیکھیں کہ وہ سڑک کشادہ ہونے کے باوجود میاں محمد روڈ
آج بھی یہ محسوس ہوتا ہے شاید یہ جگہ کم پڑ گئی ہے. یہاں پہ ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب وزیر اعظم تھے, تو میاں محمد روڈ کے ہی کچھ تاجر جو کہ بہت امیر لوگ تھے, جو برطانیہ میں بھی بڑے بزنس کرتے ہیں, اس روڈ پہ بھی ان کے بزنسز ہیں, تو وہ ان کے والد محترم چودھری نور حسین مرحوم ان کے پاس چلے گئے اور کہا جی دیکھیں ہم آپ کے ووٹر, ہم آپ کے سپورٹر, ہم آپ کے مطلب تمام کے تمام جو چیزیں سیاسی اس میں دامے درمے سخنے قدمے آپ کے ساتھ چلتے ہیں, تو آپ کے جو برخوردار ہیں جناب وزیر اعظم بیرسٹر سلطان محمود چودھری, وہ جناب میاں محمد روڈ پہ ہماری دکانیں گرا رہے ہیں آگے سے. تو چودھری نور حسین مرحوم بڑے سمجھدار جہاندیدہ بزرگ تھے, بے شک. انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے, میرے جو صاحبزادے ہیں تھوڑے سے معصوم ہیں, برطانیہ سے بیرسٹری کر کے آئے ہیں, وزیر اعظم بن گئے ہیں, دراصل ان کو واقعی سامنے سے دکانیں نہیں تھی گرانی چاہیے, ان کو پیچھے سے گرانی چاہیے تھی جہاں پہ پوری روڈ آپ نے جو ہے دکانوں کے اندر ڈالی ہوئی ہے, 100 فٹ جگہ. تو اس پہ وہ توبہ کر کے چلے گئے وہاں سے. تو ایسے ہی ہے. تو بیرسٹر سلطان محمود صاحب یہ احتساب کا ادارہ جو ہے انہوں نے قائم کیا میرپور میں, تجاوزات کے خلاف بھی بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا انیشیٹو تھا, اور میں توقع کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ اس پہ بڑی سختی کے ساتھ اس نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ یہ جو انکوائری رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ہے یہ تجاوزات گرائی جائیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب بھی یقیناً ان کے ووٹر سپورٹرز ہیں, ان کے چاہنے والے ہیں بے شمار, وہ بھی جو ہے وہ یقیناً لوگوں کو کہیں گے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ ان تجاوزات کو گرا دیں, اور تاکہ شہر کی خوبصورتی میں قانون وہ ہے جو راجہ حبیب اللہ خان, جنید انصاری, ABCD سب کے لیے ایک ہو. جو قانون غریب کے اوپر نافذ ہوتا ہو اور امیر کے اوپر نافذ نہ ہوتا ہو, وہ قانون نہیں, مذاق بن کر رہ جاتا. صحیح. کیا کہتے ہیں؟ پھر آپ بالکل صحیح کہتے ہیں جی. قانون پہ جب تک 100% عمل نہیں ہوتا تو لوگوں کے پھر ظاہر تفضات پیدا ہوتے ہیں, انہیں شکایت ہوتی ہے کہ میرا گھر گرا دیا گیا اور دوسرا جو ہے اسے چھوڑ دیا گیا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے, جو احکامات ہیں, اس پہ چاہیے کہ 100% جو ہے وہ عمل درآمد ہو. پھر انصار صاحب یہ شکایات بھی اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جب یہ تجاوزات ہو رہی ہوتی ہیں تو جو دونوں ادارے ہیں, ادارہ ترقیات میرپور اور ادارہ میونسپل کارپوریشن میرپور, ان میں انسداد تجاوزات کے لیے ایک محکمہ موجود ہے, تجاوزات کا انسپیکٹر ہے اور واچ مینز ہیں جو جا کے دیکھتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تعمیرات انہیں کیوں دی گئیں, تو پھر وہی لوگ ہیں جو تجاوزات گرانے کے لیے اب آ رہے ہیں. تو عام جو ایک شہری ہے اس کا یہ سوال ہے کہ جنہوں نے ساتھ ہو کے تجاوزات کروائی ہیں اور ساتھ ہو کے گرا بھی رہے ہیں, ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن لیا جانا چاہیے, انہیں سروس سے نکالا جانا چاہیے, ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ضبط کی جانی چاہیے. لیکن وہ تب بھی ساتھ تھے جب تجاوزات ہو رہی تھیں, ان کی نگرانی میں ہو رہی تھیں, اور جب تجاوزات گرائی جا رہی ہیں تب بھی وہ لوگ ساتھ ہیں. تو اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو جو ہے وہ ایسے اہلکار جو اس خرابی کا باعث بنتے ہیں اور بعد میں ایک پورا شہر جو ہے اس کرب میں عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور جو معمولات زندگی ہیں وہ بری طرح سے ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو اس چیز کو بھی یقینی بنایا جائے کہ سرے سے تجاوزات ہونے ہی نہ دی جائیں. تو یہ کہاں تھے یہ ادارے جب یہ ساری تجاوزات ہوئی ہیں؟ تو جہاں تجاوزات گرایا جانا ضروری ہے وہاں ایسے اہلکار, ایسے افسران جو اس میں ملوث ہیں, جب تک انہیں عبرت کا نشان نہیں بنایا جائے گا تب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. جی سامعین, اس وقت آپ گفتگو سن رہے ہیں ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر پہ. آپ اس میں کوئی بھی سوال بھیج سکتے ہیں, نمبر نوٹ کیجئے 05827927059. SMS کر سکتے ہیں, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں, نام جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیں 4471 پر. چلتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے پہلے مہمان کی جانب اور ان سے ان کی رائے دریافت کرتے ہیں. میرپور سے ناجائز تجاوزات کا خاتمہ, سپریم کورٹ کے احکامات, عمل درآمد کی راہ میں حائل رکاوٹیں.
جی اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آج کے اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آزاد جموں کشمیر کی سب سے بڑی بار ڈسٹرکٹ بار میرپور کے جو پریزیڈنٹ ہیں جناب راجہ امتیاز ایڈوکیٹ صاحب. رائے صاحب, ہمارا آج کا موضوع ہے کہ میرپور سے تجاوزات کا خاتمہ, سپریم کورٹ کے احکامات کی راہ میں حائل رکاوٹیں. تو سر, سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی کورٹ نہیں ہے, تو رکاوٹیں کس کی ضرورت ہے پیدا کر رہا ہے, کون سی رکاوٹیں ہیں؟ سر یہ ہے کہ جو سبھی فیصلہ تجاوزات آئے گئے ہیں اس میں یہ رکاوٹ ہے کہ جس کو عمل کرنا ہے ان کی نیت جو ہے وہ تجاوزات کرنے کی نہیں ہے, بلکہ تجاوزات انہیں کی وجہ سے ہوئے ہیں. اس بدنیتی کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر سخت عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اگر ان کی نیت درست ہو جائے, ادارے ٹھیک ہو جائے, تو سپریم کورٹ کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی رکاوٹ یا عمل تو کنٹمپٹ آف کورٹ کے تحت ان ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے جو فیصلے پر عمل درآمد کے راستے میں رکاوٹ ہے. امتیاز حسین راجہ ایڈوکیٹ صاحب, آپ چونکہ ڈڈیال سے لے کر میرپور تک, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ نکیال سے لے کر برنالہ تک میرپور ڈویژن میں ایک ایک ایشو کو جانتے ہیں, مختلف مسائل پہ, عوامی مسائل پہ آپ ایک موقف اور سٹینڈ لیتے ہوتے ہیں, اور کرپشن فری کشمیر کے خلاف آپ جو ہے وہ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں, اور آپ نے آگے بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. تو اب جو شہر میں ہم نے دیکھا کہ جو 3 سال سے 2 سال سے 3 سال سے ایک عجیب و غریب سی کیفیت ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے, جس کے پیچھے کوئی سفارش یا اثر و رسوخ نہیں ہے, ان کی بلڈنگز, ان کے چھوٹے چھوٹے کھوکھے, چھوٹی چھوٹی دکانیں تو مسمار کر دی گئی ہیں, اور چوک شہیداں سے لے کر شہر کے پوش سیکٹرز تک بڑے بڑے لوگوں نے جو قبضے کیے ہوئے ہیں, جن کی زمینوں کی مالیت اربوں روپے بنتی ہے, ان پہ ہاتھ کوئی نہیں ڈال رہا. تو یہ تو جو جن لوگوں کو ایکشن لینا ہے, یہ الزام تو ان پہ آ رہا ہے پھر. بالکل آپ کی بات درست ہے. صرف آپ نے سندیش دیا ہے, جن لوگوں کو آگے بڑھ کر تجاوزات کو ختم کرانا چاہیے تھا وہی تجاوزات کے ذمہ داران ہیں, اور جو ہے نا تمام وکلا برادری احتجاج واد کر رہی ہے کرپشن کے خلاف, اور یہی کرپشن کی وجہ سے عام آدمی بہت تکلیف میں مبتلا ہے. ہمارے تارکین وطن لوگ جو ہیں وہ اس کو سنانا نہیں چاہتے کیونکہ ادارے کرپشن کا شکار ہو چکے ہیں. تو میں کہوں گا کہ اس واقع سے سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے, اس کے پیغام کو سننا چاہیے, سیکھنا چاہیے, اور آگے بڑھ کر کرپشن کے جو راستے ہیں ان کو بند کرنا چاہیے. امتیاز حسین راجہ صاحب, آپ چونکہ ڈسٹرکٹ بار میرپور کے صدر ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ وکلا جب کسی چیز پہ سٹینڈ لیتے ہیں, تو چاہے وہ چیف جسٹس افتخار چودھری والا معاملہ ہو, اور چاہے وہ شہری آزادیوں کا کوئی کیس ہو, وکلا کے آگے جو ہے وہ پوری ریاست جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتی ہے, کیونکہ آپ لوگ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں, قانون کے مطابق, قانون کی تشریح کے مطابق آپ بات کرتے ہیں. تو اس ایشو پہ ڈسٹرکٹ بار میرپور کا کیا پلاننگ ہے, آگے چل کے کیا کریں گے آپ؟ پر ہم تمام جو شہری ہیں, صحافی ہیں, تاجر ہیں, ڈاکٹر کی تنظیمیں ہیں, جتنے بھی لوگ جو ہے نا میرپور شہر سے تعلق رکھتے ہیں اور میرپور شہر کے اعتبار سے ترجیح رکھتے ہیں, ہم سب کو رمضان کے بعد اکٹھا کر رہے ہیں. اکٹھے ہو کر ہم ایک تحریک چلائیں گے اور اس کرپشن کا راستہ بند کریں گے. یہاں پہ امتیاز حسین راجہ ایڈوکیٹ صاحب, سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. راجہ امتیاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب صدر علی سوجر راولاکوٹ سے سماجی رہنما افسر سدوزئی صاحب نے آپ سے سوال کیا ہے کہ تجاوزات کا جو عمل ہے اس میں کچھ تجاوزات گرائی بھی گئی ہیں, لیکن اس کا ایک اور پہلو ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں, ان کے جو اہلکاران یا افسران ہیں, وہ پیسے لے کے تجاوزات کرواتے ہیں, جب تجاوزات گرانے کی باری آتی ہے تب بھی وہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں. تو جو تجاوز کرتا ہے اس کا تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن جو پیسے دے کے تجاوزات کرواتا ہے یا جس کا کام ہے کہ وہ نگرانی کرے, کوئی ناجائز تعمیر نہ ہو, ان کے لیے بھی کوئی جزا سزا ہونی چاہیے. اصل میں ذمہ داران وہی لوگ ہیں, ان کے خلاف عبرتناک پیسہ وہ قدم اٹھایا جانا چاہیے. جب تک ان کے خلاف یہ جو جنہوں نے سوال کیا, انہوں نے بہت سوال کیا ہے, جب تک یہ لوگ جو کرپشن کے بیسک ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی, اس وقت تک جو ہے وہ کوئی معاملہ بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو امتیاز حسین راجہ ایڈوکیٹ صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ
میرپور سے جب ہم جاتے ہیں اسلام گڑھ کی طرف تو کلیال بینسی نام کی ایک جگہ تھی جس کے متعلق وہاں کے جو سابق امیدوار اسمبلی ہیں نذیر انقلابی صاحب اور اہلیان علاقہ نے ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس جا کر رپورٹ کی کہ 500 کنال جگہ پر ایک وزیر حکومت جو ہیں وہ اپنے عزیزوں کو نوازنے کی اور ناجائز الاٹمنٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پہ صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے ایکشن لے کر اس چیز کو ختم کرنے کا کہا ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کوئی وزیر حکومت جو اگر کوئی وزیر حکومت جو ہے وہ خود قبضہ ہے اور قبضہ مافیا کا سرگنا ہے تو مجھے بتائیں وہ قانون پر کیا عمل درآمد کروائیں گے؟ اس کے لیے ضرورت یہی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے اور اس واقعے کو بطور مثال جو ہے وہ معاشرے پر لاگو کیا جائے۔ جب تک طاقتوروں کے خلاف انصاف حرکت میں نہیں آئے گا اس وقت تک کوئی کام بھی کرنا مشکل ہو جائے گا، کوئی مثال بھی بنانا مشکل ہو جائے گا۔ امتیاز حسین راجہ ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر حکومت چودھری سعید صاحب کے خلاف جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب کے دور میں وہ جو ریسٹ ہاؤس کے ساتھ ایک تجاوز والی جگہ تھی ان کی، اس پہ ان کو اسمبلی سے بھی ڈی سیٹ کر دیا، ان کی وزارت بھی گئی۔ اس سے بڑی اگزامپل تو کوئی نہیں تھی، تو کیا ایک سٹنگ وزیر سے بھی زیادہ بڑے مافیا کو میرپور میں بیٹھے ہیں جو کہ اپنی ناجائز تجاوز کی ہوئی کوٹھیاں اور پلازے بچانے میں کامیاب ہیں ابھی تک؟ چودھری سعید صاحب کے ساتھ اگر اور لوگوں کو بھی ساتھ دی جاتی تو ہم یہ سمجھتے کہ قانون درست حرکت میں آیا ہے اور ان کو مثال بنا ہے، لیکن وہ جو فیصلہ ہے میں اس پر کوئی زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ واقعتاً جینین جو کپتن ہے اس کے بارے میں آواز اٹھائی جانی چاہیے اور عدالتوں کو اور اداروں کو جو جینین کپتن ہے اس پر اپنا درست رد عمل دینا چاہیے۔ میرپور بار سب سے بڑی بار ہے پورے آزاد کشمیر کے، اس کے صدر راجہ امتیاز حسین ایڈوکیٹ صاحب، وقت دینے کا بہت شکریہ آپ کا۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، کیا کہتے ہیں؟ آج کا ہمارا موضوع ناجائز تجاوزات، ان کا خاتمہ، سپریم کورٹ کے احکامات، عمل درآمد میں پیش رکاوٹیں، کون سی رکاوٹیں ہیں سر؟ دیکھیں انصار صاحب، یہ جو شہر ہے جب منگلا ڈیم کی تعمیر ہوئی اور یہ ارلی 60s میں جب یہاں پہ آباد کاری ہوئی تو اس شہر کا جو نقشہ ہے وہ بنیادی طور پہ اسلام آباد کی طرز کا نقشہ بنایا گیا تھا اور وہ سمجھیں کہ یہ سیکنڈ اسلام آباد تھا۔ اور بعد میں یہ ہوا کہ جو آنے والی حکومتیں تھیں، ہمارے پالیٹیشنز تھے، ہمارے بیوروکریٹس تھے، تو انہوں نے اپنی ضرورتوں کے مطابق یہاں بہت ساری تبدیلیاں کیں اور جو اس کا ماسٹر پلان تھا اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا۔ اور ابھی چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ جناب سعید اکرم صاحب جو ہیں، ان کی عدالت میں ایک دو دفعہ مجھے خود بھی جو ہے وہ ایئرنگ سننے کا، وہاں کورٹ کی کارروائی دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا، تو انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ ہمارے جو دونوں ادارے ہیں، میونسپل کارپوریشن میرپور اور ادارہ ترقیات میرپور، ان کے جو اہلکاران تھے، افیسران تھے، بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پہ انکوائری رپورٹ جو کی تھی فیاض علی عباسی صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی قائم ہوئی تھی، اس کے مطابق جو چیزیں، جو تجاوزات جو ہیں وہ مارک کی گئی ہیں، ان پہ 100% اور فوری طور پہ عمل کیا جائے۔ اور بارہا ادارے ہیں اور پھر کچھ ڈیلینگ ٹیکسٹس ہوتے ہیں، اور یہ نہیں کہ بالکل کام نہیں ہوا، اس پہ کام بھی ہوا، لیکن شہری یہ بھی کہتے ہیں کہ پک اینڈ چوز والا کام ہے، کہیں پہ آپس کی بات ہے۔ راجہ حبیب اللہ خان صاحب، ڈی جی ایم ڈی اے جو ہماری ہی صفوں، صحافتی صفوں سے نکل کے عمران خالد صاحب تشریف لے کے گئے ہیں، ہمارے مہمان بنے تھے، آپ نے ان کو بلایا اور وہ بڑے ڈٹرمنٹ تھے کہ قانون کے مطابق کام کریں گے، اور وہ نوجوان آدمی ہیں اور وہ بڑے دلیر بھی ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ میرٹ پہ کافی کام کیے ہیں انہوں نے۔ جی انصار صاحب، وہ کیونکہ وہ برطانیہ کے قانون کو اور ماحول کو سمجھتے ہیں، اور ان کی یہ کوشش اور خواہش ہے، ان کی یہ نیت ہے کہ یہ میں یہاں کچھ کر کے جاؤں اور لوگ مجھے اچھے الفاظ سے یاد رکھیں، لیکن اس میں بہت ساری جو ہے وہ رکاوٹیں عائل ہوتی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آ سکتی، ہم اس کا پروف نہیں پیش کر سکتے، لیکن کئی طرح کے دباؤ ہوتے ہیں، اور ان دباؤ کی وجہ سے جو فیلڈ میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں
جس طرح سے انہیں جس تیزی کے ساتھ کام کرنا چاہیے شاید وہ انہیں اس طرح سے کام نہیں کرنے دیا جاتا. تو یہ سیاسی جو مداخلت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے کلچر سے جو ہے وہ اگر ختم نہیں کریں گے تو تب تک میرٹ پہ جو ہے وہ چیز جو ہے اس پہ 100% عمل درآمد نہیں ہو سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا سب سے جو بڑا ادارہ ہے، حالانکہ یہ سپریم کورٹ کے کرنے کا کام نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خوش نصیبی ہے شاید شہریوں کی کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس معاملے میں وہ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ بھرپور طریقے سے جناب چیف جسٹس سعید اکرم صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اس بات پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور بارہا انہوں نے اداروں کے جو اہلکاران ہیں اور افیسران ہیں انہیں جھاڑا بھی ہے کہ فوری طور پہ اس پہ ہمیں رپورٹ دیں. اور شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی شاہراہوں پہ لوگ آج خود اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ تجاوزات ختم بھی کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی بھی شکایات ہیں کہ بعض لوگ جن کے ہاتھ لمبے کہہ لیں یا جن کا اثر رسوخ ہوتا ہے گورنمنٹ میں، وہ جو ہیں ابھی تک شاید محفوظ ہیں، جس وجہ سے تھوڑا سا عوام میں ایک رد عمل پایا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ یہ شہر جو ہے 25-30 ہزار کی آبادی کے لیے انصاری صاحب بنایا گیا تھا، اور آج شہر کی آبادی جو ہے وہ 1.5 لاکھ ہے. تو یہ شہر جو ہے وہ چترپڑی سے لے کے خالق آباد تک جو ہے وہ پھیل چکا ہے، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ڈیم سے لے کے نہر تک یہ پھیلتا جا رہا ہے مزید آگے. تو ٹریفک ہے اور نقل مکانی کا بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو رہی ہے، لوگ دیہات سے شہروں کا رخ کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جہاں ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ اور بھی بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں. جو گرین بیلٹس چھوڑے گئے ہیں شہر کی اور سڑکات کی خوبصورتی کے لیے، انہیں میں سمجھتا ہوں کہ 100% نہ صرف واگزار ہونا چاہیے بلکہ جو متعلقہ ادارے ہیں، ایم ڈی اے ہے، بلدیہ ہے، ایم ڈی ایچ اے ہے، انہیں اپنی اپنی حدود میں وہاں پہ شجر پروری اور جو پھلدار پودے ہیں یا پھولدار پودے ہیں وہ لگانے چاہیے تاکہ لوگ سانس لے سکیں. درخت لگانے چاہیے تاکہ گرمی کے شدید موسم میں ایک تو شہر کی جو ہے ماحول خوشگوار ہوگا، وہاں تازہ ہوا اور انسان کو اس دھوپ میں سستانے کے لیے یا گاڑی کھڑی کرنے کے لیے سایہ دار درخت ملیں گے. آج کل تو ہمارے انسانی رویوں کی وجہ سے انصاری صاحب پرندے بھی جو ہیں وہ ہجرت کر گئے ہیں. پہلے کچے مکان ہوتے تھے اور وہ جو ان کے لکڑی کے جو ہوتے تھے وہاں چھت میں شیطیر وغیرہ یا جو دوسرے بالے شالے کہتے ہیں انہیں پنجابی زبان میں، تو ان میں پرندے جو ہیں وہ بیچارے اپنے گھونسلے بناتے تھے، انسانوں کے ساتھ رہتے تھے. انسانی ماحول کے لیے درخت اور جنگلیات یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جو ہے ضروری چیز ہے، یہ ہماری جو ہے زندگیوں کا ایک حصہ ہے. لیکن ہمارا جو طرز رہائش ہے وہ بدلنے سے پرندے بیچارے بھی جو ہیں وہ یہاں سے مائیگریشن کر گئے ہیں. تو شہر کو آبادار رکھنے کے لیے، خوبصورت رکھنے کے لیے، اور اسے ہم تارکین وطن کا شہر بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ اسے منی لندن بھی کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے تو ہیں لیکن وہ جہاں جس طرح کی وہاں کی سہولیات ہیں جب یہاں پہ نظر آنی شروع ہوں گی تو وہ حقیقی معنوں میں یہ ایک جدید شہر نظر آئے گا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جہاں اداروں کا کردار ہے یقیناً انہیں کرنا چاہیے، لیکن اس میں عوام کو بھی بیدار رہنا چاہیے تاکہ لوگ جہاں پہ کوئی کوتاہی دیکھتے ہیں وہ نشاندہی کریں. اسی طرح جس طرح ہم نشاندہی کر رہے ہیں اسی طرح جو باقی میڈیا ہاؤسز ہیں انہیں بھی چاہیے کہ پازیٹیولی جو ہے وہ جی راجہ صاحب بالکل. جی پروگرام کے پہلے مہمان امتیاز حسین راجہ ایڈوکیٹ صاحب جو کہ صدر ہیں ڈسٹرکٹ بار میرپور کے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب. سامعین، اس وقت ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما عوامی ایم ایل اے چودھری محمد اشرف صاحب نے جوائن کیا ہے. آپ نے میرپور سے 16,000 سے زائد ووٹ لے رکھے ہیں اور آپ کو لوگ پیار سے عوامی ایم ایل اے کہتے ہیں. نانگی ہاؤس تمام لوگ وہاں پہ یہ دروازے کھلے ہوتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع جس پر ڈسٹرکٹ بار میرپور جو کہ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی بار ہے، اس کے صدر امتیاز حسین راجہ ایڈوکیٹ صاحب بھی پروگرام میں شامل ہیں. چودھری اشرف صاحب، آپ آزاد کشمیر کی جو سب سے بڑی میونسپلٹی ہے اس کے نوجوان ترین جو ہیں میئر بھی رہ چکے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب راجہ سعید اکرم خان صاحب نے آرڈر دیا ہوا ہے کہ ناجائز تجاوزات ختم کی جائیں، تو یہ پک اینڈ چوز والا کام چل رہا ہے.
بلدیہ اور ایم ڈی اے والے جس کے ساتھ کوئی تعلقات خراب ہوتے ہیں اس کی دکان غریب آدمی کی جا کے توڑ آتے ہیں، اور جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ 79 میں پہلی دفعہ میر پور کا میئر بنا، پھر کارپوریشن بنی، پھر میئر بنا. تو بات یہ ٹھیک ہے کہ میر پور کی تو ٹوٹلی جو حالت تھی وہ بک چکی ہوئی تھی. اور اب جس طرح جناب چیف جسٹس سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیے ہیں تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہیں. جیسے کہ میرے اپنے گھر کے سامنے ایک بڑا پارک تھا، بڑی اوپن سپیس ہے وہ، اور گراس پلاٹ ہیں، اور اس میں جو ہے وہ قبضہ کر رکھا تھا کچھ لوگوں نے. اس کو انہوں نے جو ہے وہ کارپوریشن والوں نے واگزار کروایا حکم چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح دیگر بھی جو جگہ ہیں جہاں ابھی جو ہے اس وقت ایڈمنسٹریٹر جو منسپل کارپوریشن ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس چارج ہے، اچھے آفیسر ہیں، محنتی ہیں، میپر سے ذاتی طور پر تعلق رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کی جو بات ہے وہ میرا نہیں خیال کہ، اور میری ایک دو دفعہ ان سے بات ہوئی، مجھے پتہ چلا کہ یہ پارک جو ہے وہ کسی کو لیز میں دے رہے. میں نے انہیں کہا کہ یہ بات نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی ہم اس کی اجازت دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ پبلک پلیسز ہیں، اور پبلک پلیسز جو ہیں وہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نرسریز والوں کو یا کسی اور کو لیز میں دے دیں. کوئی اگر کوئی فلاحی ادارہ ہے اس کو بتائیں کہ وہ اگر اس کو آپ نہیں کر سکتے تو وہ کام کروا دیں، وہ کریں. تو باقی جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبضے ہٹانے کا یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہوا ہے میر پور میں، تو یہ بہت اچھا ہے، مثبت ہے. اور اس پہ میں تو ذاتی طور پر بھی اپنے پارٹی کے لحاظ سے بھی اس کی مکمل تائید کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے کارپوریشن والے جو ہیں وہ، میں جب پچھلے دنوں میں پروگرام ہوا تھا تو وہاں بھی میں نے کہا تھا کہ جو بھی کام اچھے کارپوریشن کرے گی یا ادارہ ترقیات کرے گا تو ہم اس کی جو ہے وہ اس کی تعریف کریں گے، اس کو سرائیں گے. تو اس لحاظ سے میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ جو جناب محترم چیف جسٹس صاحب کے فیصلے ہیں ان پر عمل درآمد کروایا جائے بلا تفریق، بلا کسی کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی کس طرح کا ہے، اس کو لحاظ نہیں کرنا چاہیے اور اس پہ جو ہے کام جاری رکھنا چاہیے. جناب چودھری اشرف صاحب، میں آپ کو اگلی خبر دے رہا ہوں. ہمارے جس طرح آپ پولیٹیشنز کے بہت اونچی لیول پہ تعلقات ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں آپ کے بھی، آپ جیسے احباب کی معزز شخصیات کی وقت کی نبض پر آپ کی ہاتھ ہوتا ہے، انگلی ہوتی ہے، اور آپ پہچانتے ہیں، دیوار کے پرے دیکھ سکتے ہیں آپ کے اب کیا ہونے والا ہے. تو ہم آپ کو اپنے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ میر پور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بورڈ میٹنگ جو ہونی ہے، جس میں مختلف چیزوں پہ کنسنسس کے ساتھ جو چیز طے ہوتی ہے وہ کام کر دیا جاتا ہے. تو ہماری اطلاع کے مطابق تو بورڈ میٹنگ، ایم ڈی اے کی بورڈ میٹنگ کا ایجنڈا پوائنٹ نمبر 2 یہ رکھا گیا ہے کہ جتنی بھی آپ میر پور کی سیکٹرز کے اندر مختلف پارکس کی جگہ ہیں، وہاں پہ ڈسپینسریز کی جگہ ہیں، وہاں پہ گرین بیلٹس ہیں جن پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کام نہیں ہوا، تو ایم ڈی اے یہ تجویز کر رہا ہے چونکہ ہمارے وسائل کم ہیں تو ان جگہوں کی نیلامی کا جو ہے اجازت دے دی جائے. کتنی بڑی زیادتی ہے یہ؟ تو نہیں، یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نیلامی کے کون سی ایسی جگہ، اگر ان کے ماسٹر پلان کے اندر کوئی ایسی جگہ کمرشل جگہ ہیں جن کو وہ نیلام کر سکتے ہیں تو کریں، بالکل کریں جو ان کے ماسٹر پلان میں. لیکن یہ کیا، اس میں سمجھتا ہوں کہ اوپن سپیسز ہیں، پارک ہیں، ڈسپینسری کی جگہ ہیں، تو یہ اس کو نیلام کرتے پھریں، یہ ان کا کوئی حق نہیں بنتا، اور نہ ہی اس کی ہم لوگ میپر والے لوگ جو اجازت دیں گے کسی لحاظ سے بھی. میں اور پھر یہ بھی کہ یہ سپریم کورٹ کے حکم کی بھی خلاف ورزی ہے. بورڈ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے، سپریم کورٹ کا یہ بالکل واضح یہ فیصلہ حکم ہے ان کا کہ جو ماسٹر پلان کے مطابق جو جگہ ہیں اس کے مطابق ان کو واگزار کریں، اور اس کے مطابق لوگوں کو پبلک پلیسز جو ہیں اس کو مکمل طور پر واگزار رکھیں، کوئی قبضہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی تو اگر نیلام کریں گے، یہ میرے گھر کے سامنے، یہ جنید نصاری صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں، جی یہ جو میرے گھر کے سامنے والی جگہ ہے وہ 88 میں غالباً کارپوریشن نے جو ہے اس کو نیلام کر دیا تھا، نیلام کیا تھا، اور پھر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، حکم کے مطابق یہ جگہ جو ہے واپس کارپوریشن کو ملی ہے. سپریم کورٹ کا حکم کے مطابق یہ کارپوریشن کو جگہ واپس ملی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اس میں آپ کو بتا دوں چودھری اشرف صاحب
میں نے اس حوالے سے سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب جسٹس اعظم خان صاحب سے رہنمائی مانگی تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس حوالے سے سپریم کورٹ کے 3 واضح آرڈرز موجود ہیں، اور اگر ایم ڈی اے نے یا کارپوریشن نے ایسی کوئی حرکت کی تو تمام کے تمام اداروں کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جائے گی، اندر ہو جائیں گے سارے. بالکل بھیا، بالکل انہوں نے بالکل درست فرمایا انہوں نے کہ دیکھیں جب سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے تو ان کو ان کے بورڈ کو کیا اختیار ہے کہ اس کی وائلیشن کریں؟ جی یہ نہیں ہو سکتا. اور نہ ہی پھر دیکھیں ان کے ماسٹر پلان میں ساری صاحب جو جگہ نیلامی کے لیے رکھی گئی ہوئی ہیں وہ ان کو نیلام کریں اگر انہوں نے رکھی ہوئی ہیں تو. ڈسپینسری، سکول یا مسجدیں، پارک، اوپن اسپیسز جگہیں، یہ تو پبلک کے مفاد کے لیے ہوتی ہیں. جی چودھری اشرف صاحب، یہاں پر سینئر تجزیہ کار روزنامہ جنگ اور جیو نیوز سے راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے سوال کریں گے. جی چودھری صاحب، یہ جو میرپور میں تجاوزات کے حوالے سے آپریشن ہو رہا ہے، یہ بنیادی طور پر فیاض علی عباسی صاحب جو ہیں وہ انکوائری اس کے جو بنی تھی اس کے ہیڈ تھے، ان کی تجاویز پہ کہ جو جگہیں مفاد عامہ کی تھی جیسے کوئی پارک ہیں، گرین بیلٹس ہیں، ان پہ جو جگہیں الاٹ ہوئی تھیں وہ منسوخ ہوئیں، اور جو وہاں پہ تجاوزات تھیں وہ ختم ہوئیں. لیکن پبلک میں ایک یہ تاثر عام ہے کہ پک اینڈ چوز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. کچھ جگہوں پہ تو عمل درآمد ہو رہا ہے جو کمزور لوگ ہیں، لیکن جو طاقتور لوگ ہیں یا جن کی گورنمنٹ میں رسائی ہے انہیں اگنور کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں بالکل جیسے آپ نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی انکوائری ہوئی تھی، جو انہوں نے جو پلاٹ انہوں نے منسوخی کے لیے بھیجے تھے وہ تو منسوخ ہو گئے، اور جو کچھ رہ بھی گئے تھے. یہ پچھلے دنوں ایک وہاں پہ سبزی منڈی کے قریب جو ہے اس نے ایک رقبے پہ قبضہ ہو رہا تھا، اور بعد میں پتہ چلا جی یہ تو کمیٹی نے جو ہے اس کو کلیئر کر دیا تھا، لیکن یہ کورٹ کی طرف سے حکم ہوا، پھر جو اس کو ڈیمالش کر دیا گیا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں اور بالکل اس کو فالو کر لینا چاہیے. جو چیف جسٹس صاحب نے سپریم کورٹ کا حکم ہے اس کے مطابق ان اداروں کو جو ہے اس پر عمل درآمد کروانا چاہیے. اور پھر اگر میں نہیں سمجھتا یہ نوجوان آدمی ہیں ایم ڈی اے کے ڈی جی جو ہیں، اور پھر موجودہ حکومت کو بھی جو ہے وہ ہوش کرنی چاہیے، اور اس طرح کے جو اگر کوئی کرنا چاہے کوئی ادارہ تو ہم تو اس میپر کے لوگ اس کی اجازت نہیں دیں گے. ہر لحاظ سے ہم جو ہے اس کی جو ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ لوگ کوئی ادارہ جو ہے وہ اس طرح کا ناجائز کرے. اور جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب مزید اس کی جو ہے اس کی ضرورت ہے کہ اس شہر کو ہم نے سنبھالا ہے. جناب چودھری محمد اشرف صاحب، چونکہ آپ مشیر بھی رہ چکے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے، تو ایک اور خبر میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ 2 روز قبل یہ خبر میں نے ہی بریک کی کہ کلیال بینسی نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک وزیر باتدبیر جو ہیں وہ میرپور کی ضلعی انتظامیہ، ڈویژنل انتظامیہ پر پریشر ڈال کے بکریوں کا فارم، گوٹ فارم اس کے نام پہ کوئی 500 کنال جگہ جو ہیں وہ الاٹ کروا رہے تھے. تو جس پہ لوگوں نے احتجاج کیا اور ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس آ کے درخواست دی. ہم نے اپنے جموں کشمیر اخبار میں خبر بھی بریک کی. تو اب صدر آزاد کشمیر نے سختی سے منع کیا ہے کہ میرا نام لے کے یا وزیر اعظم کا نام لے کر کوئی بھی بندہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو 1 انچ جگہ بھی اس کو نہ دی جائے. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ بالکل ٹھیک ہے. میں یہ جو آپ کی وہ اخبار میں خبر بھی چھپی تھی، پڑھی تھی، پھر کو پتہ چلا تھا کہ حکومت کی طرف سے اس پہ جو ہے وہ ایکشن لیا گیا کہ یہ جگہ. اور میں سمجھتا ہوں، پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری جو ضلع انتظامیہ اور ڈویژن کی انتظامیہ ہے، اچھے لوگ ہیں اور کام کرنے والے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اگر کوئی منسٹر ہے یا کوئی بڑا ہے تو ان کو کوئی ناجائز کام کے لیے کہے گا تو یہ اس کو من جو ہے اس کی تسلیم کر کے اس کو ہونے دیں گے. میں ان کو انتظامیہ والوں سے بھی یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی دیگر جگہ، دیگر حلقے جو ایریے جو ہیں ان پہ بھی وہ نظر رکھیں. اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہوگی تو ضلع انتظامیہ اور ہماری جو ڈویژن کی انتظامیہ ہے وہ ذمہ دار ہوگی. اس میں حکومت والوں کا کیا ہے، ان کا کل پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا ان کا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ جو ہے ہمارے پیپل کو بالکل ٹھیک کہا کیا کلیال بیسی والوں نے کہا، انہوں نے جو ہے وہاں پہ احتجاج کیا اور جس پہ حکومت کو یا انتظامیہ کو پیچھے ہٹنا پڑا.
تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی، اور آپ یہ اچھی بات ہے کہ آپ ہر معاملے میں نشاندہی کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال بنتی ہے، کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یا دیگر بھی کوئی کسی معاملے میں کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو آپ اس کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ صاحب جو آپ کے گھر کے سامنے جو دو جو اوپن سپیسیز ہیں جہاں پہ پبلک پارک بننا چاہیے یا گرین بیلٹ بننا چاہیے، یہ جو نیلامی اور وہاں پہ جناب وہ نرسریاں شرسریاں بنانے کی جو تجویز تھی، ٹینڈر بھی اخبار میں دیا تھا، اس پہ تو آپ نے سٹینڈ لیا، تو آپ اس چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، کوئی آپ کی لاعلمی میں کوئی کارروائی نہ ڈال جائے کوئی؟ شکریہ آپ کا، آپ بھی نظر رکھتے رہتے ہیں، میں بھی ظاہر ہے سارے شہر میں، لیکن یہ جگہیں جو ہیں یہ میرے اپنے گاؤں کی، میرے نانگی آباء و اجداد کے رقبے تھے۔ اگر خدا نخواستہ قبضہ کرنے والے لوگ ہم بھی ہوتے تو ہم بھی کر سکتے تھے، بہت اقتدار بھی دیکھا سارا کچھ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ جگہیں پبلک کے مفاد کے لیے ہیں، پبلک ایسی جگہ ہیں، تو پھر اس کی ہمیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ جب میں نے پڑھا وہ اشتہار پڑھا، میں نے فوراً اسی وقت جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان سے بات کی، انہوں نے کہا یہ مجھ سے پہلے کا انہوں نے کر دیا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ مہربانی کر کے فوری طور پر اس کو بند کرو، ختم کریں یہ سلسلہ، اور یہ کوئی ادارہ، کوئی فلاحی ادارہ اگر فرض کریں آپ کو ڈیولپمنٹ کر کے دیتا ہے تو حوالے آپ کے رہے گا، کارپوریشنز کو سنبھالے، تو اس میں کیوں آج والی بات، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ میں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ آپ یہ کر دیں کہ کسی ادارے کو جو ہے، بلکہ مسلم ہینڈز والے میرے پاس آئے تھے کہ ہم یہ ڈیولپمنٹ کا اس کی پارک دونوں بنا کر دیتے کر لیں تو مناسب رہے گا، بجائے اس کے کہ کوئی نرسری آ جائے۔ یہ تو خیر ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہی ہم اجازت دیں گے، یہ بڑی مشکل حالات میں جو ہے وہ، یہ تو میں چیف جسٹس صاحب کا، سپریم کورٹ کا، ان کا شکریہ ادا حکم دیا ہوا ہے، اور اس حکم کے مطابق اس فیصلے پہ عمل درآمد کیا گیا، تو اب یہ ہو نہیں سکتا کسی کو ہم اجازت نہیں دیں گے کہ کوئی جگہ جو ہے ایسا کرے۔ جناب چودھری اشرف صاحب، یہاں پہ ایک خبر میں آپ کو اور دے دوں کہ پبلک کے اندر یہ ایک تاثر موجود ہے، سینا گزٹ سے جو خبریں آتی رہیں کہ یہاں پہ کوئی ایک صاحب ڈپٹی کمشنر ایسے بھی گزرے ہیں ماضی میں کہ جنہوں نے مختلف ریٹس مقرر کر رکھے تھے کہ اگر شاملات والی جگہ آپ نے الاٹ کرانی ہے تو پر کنال یہ ریٹ ہوگا، اگر آپ نے دیگر کوئی جگہیں الاٹ کرانی ہے تو کرپشن کا ریٹ یہ ہوگا۔ یہاں پہ میرپور میں تو ایسا بھی ہوتا رہا جناب؟ ہاں یہ تو واقعی ہے، لیکن چلیں میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک کوئی، پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے، تو بس انتظار کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ جی رائے صاحب، دیکھیے چودھری اشرف صاحب نے تو کھل کے جناب جو وہ بات کر سکتے تھے کر دی انہوں نے۔ یہ میں جو سب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ اس وقت جو انتظامی سربراہان ہیں یہاں پہ، یا پولیس سربراہان ہیں میرپور ضلع کے یا ڈویژن کے، وہ بڑے ہی ذمہ دار اور کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اور پھر اس پہ بالخصوص چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب سعید اکرم صاحب جو ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں جو ہے وہ اتنا اعتماد نہیں ہے کسی قسم کی خرابی کا، وہ مانیٹر کر رہے ہیں، اور وہ کئی دفعہ ایئرنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ آپ یہ جو رپورٹیں دیتے ہیں مجھے، میں جاتا ہوں موقع پہ، سڑک سے گزرتا ہوں، مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں میں دیکھتا ہوں، نظر آتا ہے مجھے آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ راجہ سعید اکرم خان صاحب کا جو پروفائل میں نے پڑھا ہے، حبیب اللہ خان صاحب، مجھے پتہ چلا کہ بہت سٹرونگ نروز کے اور قانون پہ سختی سے عمل درآمد کرنے والے، جی بالکل بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں۔ ابھی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ ماضی قریب میں جو سابق حکومت تھی انہوں نے کوشش کی کہ انہیں ان کی عہدے سے ہٹایا جائے، لیکن انہوں نے کسی قسم کی بھی بات اور فیور دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں قانون اور جو اس فائیو ججز کی ریموول کا اتنا بڑا کیس، جی ہاں، تو انہوں نے کہا میں کسی قسم کا دباؤ نہیں قبول کروں گا، چاہے میں سروس سے چلا جاؤں، بہت بڑی بات ہے جی، جب تک رہوں گا اور قانون اور آئین کے مطابق جو ہے میں فیصلے دوں گا، اور انہوں نے عملی طور پہ ثابت کیا ہے۔ چلتے ہیں جی پروگرام کے نیکسٹ مہمان کی طرف اور ان کی رائے شامل کرتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جناب جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب، آپ نے یہ ایک تاریخی فیصلہ دیا تھا کہ میرپور میں ماسٹر پلان کو بحال کرنے کے لیے جتنی ناجائز تجاوزات جو ہیں جو کہ مفاد عامہ کو ڈسٹرب کر رہی ہیں
ان تمام جگہوں کو ڈسمینٹل کیا جائے. آپ کے دور میں ٹرو اسپرٹ کے ساتھ عمل شروع ہوا, پھر آپ کی ریٹائرمنٹ ہوئی. راجہ سعید اکرم خان صاحب آپ چیف جسٹس ہیں, انہوں نے کیری آن کیا ہے اس ٹارچ کو جو کہ ماشاءاللہ آپ چھوڑ کے گئے تھے. انہوں نے بھی سخت ترین احکامات دے رکھے ہیں, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ غریب اور کمزور لوگوں کے کھوکھے تو اڑا دیے گئے ہیں, امیروں کے پلازے اور بڑی بڑی کوٹھیاں بچی ہوئی ہیں. تو اب پبلک کیا کرے؟ اصل میں ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں پر قانون کی یکساں عملداری کا تصور جو ہے وہ جس طرح مہذب معاشروں میں ایک آئینی ریاست میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اور یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات. اور پھر یہاں ہمارا سیاسی کلچر ہے, اس میں یہ لگتا ہے کہ جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ بعض دفعہ نیک نیتی سے اگر کرنا بھی چاہیں کچھ تو ان کو تحفظ نہیں ہوتا. تو اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ کورٹس کی بھی جہاں ذمہ داری ہے وہاں پر سب سے بڑی ذمہ داری تو ہماری جو اسمبلی ہے, جو یہاں پر قوم اپنے نمائندے منتخب کر کے بھیجتی ہے, کہ وہ اس سلسلے میں قانون کی عملداری کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور قانون کی عملداری اور عدالتوں کے فیصلے کے عمل درآمد میں مداخلت سے باز رہیں. اور ہمارے اکثر طور پہ جو ہے وہ ہمارے نمائندے جو ہیں وہ وزراء بن جائیں یا بااختیار ہوں تو وہ عوامی دباؤ کے تحت کہیں یا اپنی مقبولیت کے تحت, یا وہ لوگوں کو آپ یہ کہیں کہ اپنے کارکن پروری کے لیے قانون کی جو عملداری ہے اس کو متاثر کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا ہوگا, اور اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری تو جیسا میں عرض کی کہ ہماری قومی منتخب نمائندوں پہ حکومت پہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو میں نے ایک دو فیصلوں میں ریمارکس کی, جو ہماری جو بیوروکریسی ہے جو وہ ریاست کی ملازم ہے, وہ کسی ایک جماعت کی, کسی ایک وزیر یا وزیر اعظم کی نہیں ہے, بلکہ وہ ریاست کی ہے. اور ہم سب, وہ عدلیہ ہو, سیاستدان ہو, انتظامیہ ہو, ہم سب لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں. اور لوگوں کی خدمت یہاں جو قانون ہے اس کی عملداری سے ممکن ہو سکتی ہے, وہاں پر اپنی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی اگر اس کی منشا اور روح کے مطابق عمل درآمد نہیں ہوتا تو یہ ہم سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے. اور ہم سب کو اگر معاشرے میں ہم نے قانون کی عملداری کو اجاگر کرنا ہے, ترقی کرنی ہے, آئندہ بہتر ہم نے نظام اپنی نسلوں کو دینا ہے, تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم قانون کی عملداری کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. جناب جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب, چونکہ مجھے یاد ہے کہ آپ کے دور میں جب آپ چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے تو آپ جو یہ عملداری کرنے والے جو ادارے تھے, میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا میونسپل کارپوریشن, ان کے آپ ہیڈز کو طلب کر کے رپورٹ ان سے مانگتے تھے کہ ایک ہفتے میں 2 ہفتے میں آپ نے کیا کام کیا ہے. تو اب راجہ سعید اکرم صاحب بھی رپورٹ طلب کرتے ہیں لیکن آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. کیا یہ کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں ہے؟ بالکل جی, صریحاً یہ عدالت کی بھی توہین ہے, قانون کی بھی خلاف ورزی ہے, اور یہ دھوکہ دہی ہے. اگر یہ دانستہ کریں تو یہ کرمنل اوفینس ہے. جی, میرا سوال یہ ہے سر کہ یہاں پہ کچھ لوگ میرپور میں ایسے بھی ہیں جو کہ صدر, وزیر اعظم, وزراء یا مختلف ہائی اپس کا نام استعمال کر کے کہ جی ہمارے ان تک تعلقات اور پہنچ ہیں, ہماری بلڈنگز نہ گرائیں, انتظامیہ پہ دباؤ ڈالتے ہیں جا کے. جی بالکل, یہ یہاں پہ ایک اس قسم کی ایک آپ کے ہیں کہ معاشرے میں کلچر جو ہے وہ پروان چڑھ گیا ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے صدر یا جو اعلیٰ عہدیدار ہیں, ریاست کے ذمہ دار ہیں, ان پہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے عناصر کو اپنے جو ہے تعلقات کو غلط استعمال کرنے سے روکیں. اس کے لیے وہ انتظامیہ جو ہے اس کو اعلانیہ طور پر اپنے پریس کے ذریعے پبلکلی وہ اناؤنس کریں کہ انتظامیہ جو ہے وہ قانون کی عملداری میں بالکل اس کو مکمل اختیار ہے. اس سلسلے میں کوئی وزیر یا کوئی وزیر اعظم یا صدر صاحب ان کے تعلقات یا وہ اس میں کسی قسم کے جو ہے وہ حائل نہیں ہوں گے, اور وہ بلا تخصیص قانون کی عملداری پہ یقین رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ جو ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں
ریاست کے جو ذمہ داران ہیں بالخصوص چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم صاحب، پھر صدر صاحب، وزراء صاحب، ان کی طرف سے یہ پبلکلی جو چیز جو ہے یہ اعلان ہونا چاہیے، اور سول سرونٹ جو ہیں ایگزیکٹو جو ہے متعلقہ ادارے ہیں ان کو مکمل اختیار دینا چاہیے۔ ابراہیم ضیاء صاحب، میں ایک اگلی آپ کو خبر بھی بتا دوں کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق مفاد عامہ کے چند جگہیں، چند پارکس جو ہیں وہ خالی کروائے گئے، اور اب دوسری طرف میونسپل کارپوریشن نے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ یہ خالی کرائی گئی جگہوں پر نرسریاں بنانے کے لیے ٹینڈر نوٹس دیے جائیں اور لوگ اپنی بڈ دیں۔ تو ایک طرف یہ کام ہوا ہے، اور دوسری طرف ایم ڈی اے میں بورڈ میٹنگ جو ہونے والی ہے اس کا ایجنڈا پوائنٹ نمبر 2 جو ہے ڈسکلوز ہوا ہے کہ میرپور میں مختلف سیکٹرز میں مفاد عامہ کی جگہیں ایم ڈی اے کی مالی حالت پتلی ہونے کی وجہ سے انہیں نیلام کرنے کی منظوری دے دے۔ تو یہ تو ایک طرف ناجائز تجاوزات خالی کروانا، دوسری طرف مفاد عامہ کی جگہوں کو بیچ دینا، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ وہ میں سمجھتا ہوں جی سارا جو ہے قانون اور ایک جو جس منصوبہ کے تحت جو ماسٹر پلان تھا جو شہر کے لیے مد نظر رکھ کے بنایا گیا تھا اس کی سرین خلاف ورزی ہے، اور یہ کسی بھی جو ہے ادارے کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ قومی سطح پہ جو معاملات طے ہوئے ہیں، جو ایک ماسٹر پلان بنا ہے، وہ کسی مجبوری کی بنا پر کوئی بہانہ بنا کے جو ہے اس کو خلاف ورزی کی جائے یا اس مفاد عامہ کو مجروح کیا جائے۔ تو ہمیں آئندہ نسلوں کے لیے جو ہے ان کا سوچنا چاہیے کہ ہم جو تعمیر و ترقی کر رہے ہیں، جو ہمارے شہر یا قصبے بن رہے ہیں، تو ہاں آئندہ ایک بہتر مہذب معاشرے کی طرح لوگوں کو وہ سہولیات بنیادی فراہم ہونی چاہیے، اور ہمیں ان کو اس طرح نیلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ جگہوں کا نیلام نہیں ہے، یہ قانون کا، اصول کا اور عدالتی فیصلوں کا نیلام عام ہے۔ یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے یہ ذرا بتا دیں گے جناب چیف جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے، اس کی سزا کتنی ہوتی ہے تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں اور کنٹیمپٹ ان سے ہونے والی ہے تو وہ ذرا محتاط ہو جائیں؟ جی، جو میں نے بتایا نا کہ ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اس کی سزا تو قانون میں 6 ماہ ہے، جی قید ہے۔ جی جی، لیکن جس طرح کی یہ اقدام ہے، یہ کنٹیمپٹ کے علاوہ جو ہے یہ کرمنل اوفینس ہے، یہ احتساب بیورو ایکٹ کے تحت بھی قابل مواخذہ ہے اور قانون فوجداری کے تحت بھی قابل مواخذہ ہے، اور ان کی تحت سزا جو ہے وہ مختلف نوعیت کی جرائم کی مختلف ہے، اور وہ زیادہ سزائیں ہیں۔ اگر جو دانستہ طور پہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس میں بعض ایسی دفعات میں 14 سال قید بھی ہے، اور ریموول اینڈ ٹرمینیشن فرام جاب بھی ہے اس کے اندر۔ جی ہاں، ٹرمینیشن فرام جاب بھی ہے، ڈسمسل فرام سروس بھی ہے، وہ جی سارا اس میں قانون۔ جی یہاں سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان روزنامہ جنگ اینڈ جیو نیوز سے یہ آپ سے سوال کریں گے۔ ابراہیم ضیاء صاحب، جناب چیف جسٹس، یہ جو میرپور ہے یہ ارلی 60s میں 25-30 ہزار لوگوں کی آبادکاری کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کا جو نقشہ تھا وہ بالکل اسلام آباد کے نقشے سے مماثلت رکھتا تھا، لیکن ماضی کی حکومتوں اور بیوروکریسی نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ تو کیا قانون و آئین کے مطابق کوئی ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، قانون میں ایک تو یہ میرا وہ عدالت عظمیٰ کا وہ فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں باقاعدہ ہم نے یہ عدالت نے ہدایت جاری کی تھی کہ جن جن لوگوں نے یہ خلاف ورزیاں کی ہیں ان کے خلاف باقاعدہ طور پر قانون کے مطابق کیسز مرتب کر کے احتساب بیورو کو بھیجے جائیں۔ تو ایک تو بالکل یہ فیصلے میں بھی ہدایات موجود ہیں، اور ویسے بھی نہ بھی ہدایات ہوں تب بھی قانون جو ہے وہ نافذ العمل جو ہے وہ اس بات کے بالکل متعلقہ جو ہے ادارے ہیں ان کو اختیار دیتا ہے کہ جو لوگ بھی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ بدنیتی سے خلاف قانون بدو اختیار، تو ان کے خلاف جو ہے وہ متعلقہ قوانین کے تحت فوجداری اور احتساب بیورو کے تحت کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے، اور انہیں ثابت کر کے سزائیں جو ہے قانون مقرر دی جا سکتی ہیں۔ جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب، میں چاہوں گا کہ پروگرام کو آپ کنکلوڈ کریں گے۔ جی انصر صاحب، آج کا ہمارا جو پروگرام ہے میرپور سے تجاوزات کا خاتمہ، سپریم کورٹ کی راہ میں حال رکاوٹیں، اس کا عنوان تھا، اور اس پروگرام میں جو ہے سابق چیف جسٹس جناب چودھری ابراہیم ضیاء صاحب جو ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ، وہ ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے۔ اسی طرح سابق معاون خصوصی حکومت آزاد کشمیر چودھری محمد اشرف صاحب تھے۔ اسی طرح ڈسٹرکٹ بار میرپور کے جو صدر ہیں راجہ امتیاز حسین ایڈوکیٹ، وہ
ہمارے ساتھ تھے. بڑی کھل کے باتیں ہوئیں, تمام پہلوؤں کے حوالے سے باتیں ہوئیں. اس حوالے سے جو ہمارے سننے والے ہیں وہی بہتر رائے دے سکتے ہیں. ہم امید کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسا کہ سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ ابراہیم ضیاء صاحب نے یہ مشعل, یہ شمع, یہ ذمہ داری نیکسٹ اس وقت جو چیف جسٹس ہیں آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کے راجہ سعید اکرم خان صاحب, ان کے حوالے کی, اور انہوں نے بار بار واضح احکامات دیے ہیں کہ وہ ہر ہفتہ وار بنیاد پر چیک کریں گے کہ میرپور کا ماسٹر پلان کس حد تک بحال ہوا ہے. فیاض عباسی صاحب کی رپورٹ اور ان کی سفارشات کی روشنی میں جو کمیٹی نے مرتب کی تھیں. اللہ سب کے حال پہ رحم کرے. رادا حبیب اللہ خان, جنید انصاری اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے.